اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف اس نیت سے بندہ حج کرے، ارکان حج تو مکے میں ہیں، اور مکے سے سفر کر کے مدینے اس لیے جائے فقط ایک نیت لے کر کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو سفر کر کے آیا ہے، تڑپ لے کے آیا ہے، محبت لے کے آیا ہے، پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، یہ میری بارگاہ میں جو آیا تھا، اے آنے والے تیرا کام آنا تھا، میں وہ لجپال ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے میری شان یہ کی ہے، محبوب تیرے در پہ جو آئے جو مانگے تو نے جھڑکنا نہیں، عطا کرنا ہے۔ اے آنے والے آنا تیرا کام تھا، تیری شفاعت کرنا مجھ محمد کا کام ہے۔ اور جس کا محمد کی شفاعت پہ یقین ہی نہ ہو، کبھی بیٹھ کے سوچنا، اور یہ کھرا نکالنا کھوجیوں کی طرح، یہ کھرا کی کہاں تک جائے گا؟ جی تیسری حدیث، یہ بھی طبرانی کے اندر، ابن عمر پاک راوی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا، جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، حج کیا اور میرے اس دنیا میں جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، ایسے ہے جیسے اس نے دنیا کے اندر میری حیات میں زیارت کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب تو ورگے نو وہ آکھن گے نہیں یہ کیویں ممکن ہے جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ جب فوت ہو گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ایسے ہو جائے جیسے دنیاوی حیات میں؟ میں نے کہا اب تیرے پاس وہ آنکھیں نہیں، ہم کریں کیا؟ اہل محبت اور اہل عشق جب جب بارگاہ رسالت میں گئے ہیں، جب جب آنکھیں بند کی ہیں، مدینے کے تاجدار نے زیارت کرائی ہے۔ بات کو سمجھے؟ سوکھے درخت پہ پھل تو کبھی نہیں لگتے نا، خشک درختوں پہ پھل نہیں لگتے، پھل انہی پہ لگتے ہیں جن کے اندر کچھ تری ہو، جن کے اندر کچھ سبزہ ہو، جن کے اندر کچھ ہو، پھر پھل لگتا ہے، اس پھل کی مٹھاس آتی ہے۔ تیرے اندر ہی کچھ نہیں ہے، تیرے اندر صرف بغض نبی کے سوا کچھ نہیں ہے، جن کے اندر عشق نبی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جن کے رگو پے میں عشق نبی سما جاتا ہے، پھر محمد عربی ان کو دیدار کرا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم، حضرت ملا علی قاری شرح لکھتے ہیں، ایک حدیث کی فرماتے ہیں کہ المرقات کے اندر یہ شرح ہے، فرمایا کہ انبیاء اکرام کے دنیاوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ انبیاء کی زندگی دنیاوی اور بعد از وصال کا کوئی فرق نہیں، ایک پردہ ہے۔ اللہ کا قانون کل نفس ذائقۃ الموت، اس قانون قدرت سے گزرے ہیں، فرق اتنا ہے تو پردے کے اس جانب ہے، وہ پردے کے اس جانب ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت اوس پاک فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، قصہ نہیں پڑھا، ہیر وارث شاہ نہیں پڑھی۔ عقیدہ کیا ہے تیرا میرا، کیا عقیدہ ہے؟ جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام کہ اجسام اطہر اپنی قبروں کے اندر صحیح سلامت ہیں، اور ان کی زندگی، انبیاء کی زندگی قبروں کے اندر ویسی ہی ہے
جیسی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے نوجوان، اب یہ عقیدہ ہمارا کیا کہ اللہ نے ان کو قبروں کے اندر زندگی عطا. ہم جب بارگاہ رسالت میں جا کے سلام پیش کرتے ہیں، عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے میرا نبی اپنے امتی کو سلام کو سنتے ہیں، سلام کو سنتے ہیں. میرا نبی اپنے امتی کے سلام کو. اور علماء نے، میں یہ 3-4 جمعے پہلے میں نے ایک بات کی تھی، میں نے شروع میں بات کی نا کہ ہمارے نوجوان کے اوپر کا سسٹم خراب ہے، وہ ایسی باتیں یہاں بٹھاتا نہیں ہے. وہ کوکڑے کی مرغی کی طرح دوڑ سٹ کے دوسروں کی سنتا ہے، وہ گردن جھکا کے نا دوسروں کی سنتا، اپنی نہیں سنتا. کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار اطہر کے اندر اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ میرا نبی اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما کر پوری روح زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے. جیسے ہتھیلی پر. حضور کا تو مقام ہی بڑا ہے، حضور کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، حضور کی اولاد اولاد در اولاد. میرے شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں جو مجھ سے پوچھ کر نہ گزرتا ہو. جو مجھ سے، جس کی اولاد در اولاد میں، اولاد در اولاد میں جس عبد القادر کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو کہے میں پوری روح زمین کو دیکھتا ہوں ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح، ہر زمانہ ہر گھڑی مجھ سے پوچھ کے گزرتا ہے. ارے جس کے نواسے کا یہ مقام ہے اس کے نانے کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے امتی کا یہ مرتبہ ہے اس کے نبی کی عظمت کیا ہوگی؟ اس لیے احباب ذی وقار، حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، وہاں وہ لال رومال کی مخلوق سے بچیں جس کی ڈیوٹی اور کوئی نہیں. اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے. کوئی ہزاروں میل دور بیٹھ کر کسی کو عشق نبی عطا کر دیا، کوئی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بے ایمان مر گیا. یار اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے حضور کے زمانے میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے منافقین کا ٹولہ، پھر مرا تو بے ایمان کا بے ایمان مر گیا. آج بھی یہی ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. عشق رسول دیا، لاکھوں میل دور بیٹھنے والوں کو بھی دے دیا، اور بدبخت اور بے ہدایتیں رہے تو نبی کے قدموں میں بیٹھ کر بھی رہے. آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. شرک، ہاتھ نہیں لگانا، سلام نہیں پڑھنا، منہ نہیں ادھر کرنا، کھڑے نہیں ہونا ادھر منہ کر کے، شرک ہے. وہاں ایک ہے اللہ کے فجر سے بیٹھ جاتا عصر کے بعد، آئی سمجھ. اور یہ سارے یہاں سے امپورٹ کیے گئے ہیں ہمارے ملک سے ہی. وہ بیٹھ کے جو پھر عصر کے بعد بک بک کرتا ہے درس قرآن کے نام پہ. وہاں سارے پاکستانی، ہندوستانی یا بنگالی لوگ ہوتے ہیں جو اردو یا پنجابی سمجھنے والے، پھر وہ بک بک شروع کر رہا ہوتا ہے. اس سے کوئی پوچھ لے آپ کیا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام کہنے کو، وہ کہتا ہے اس گھڑی میں تو محمد پر بھی سلام نہیں پڑھا جا سکتا. حضور کی مسجد میں بیٹھ کر اس ذات کے خلاف بات کرتا ہے. اب ایمانی قرآنی دل تے ہاتھ رکھ تے بابا جی فرماندے سن سچ سچ دس. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول. اس منافق میں جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے کہا تھا نبی جانتا کچھ نہیں، اس منافق میں اور اس منافق میں کوئی ہے فرق؟ ٹھنڈے ہو گئے جی. ہاں نہیں گلاں پیڑی ہے، بریاں لگ دی مولوی سچی گل کرتا ہے. اسی سنیاں چ ہوئی ہے نا، اسی اپنے سنی مولوی دی سچی گل برداشت نہیں کر سکتے. نو توبہ.
ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾੜ ਦੜਈਆ ਫੜ ਪੜਈਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਿਆ ਜੇ, ਟੋਪੀ ਕਿਦੇ, ਹੱਥ ਕਿਦੇ, ਜੇਬਾਂ ਕਿਦੇ, ਲੱਭੜ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ सी यार इनदी तो कमाल पढ़िया ने। ये अकीदा भी सुन, अपने बच्चों को सुना कि हमारी जिंदगी का मकसद जब हमने कहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब कह दिया है हम मर जाएंगे, नबी के दर से गरदारी नहीं करेंगे, हम कट जाएंगे, नबी के दर से गरदारी नहीं करेंगे। हम किसी कीमत पर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। जब तुम ये सुनते हो और ये बक बक करता है, जैसे हमारे लोग जुमा ही पढ़ना जिथे पढ़ लिए जी, जुमा ही पढ़ना जिथे पढ़ लिए, मैं जा फिर मर सही पिछे पढ़ ला, जुमा तो भी पढ़ा देने जी, जुमा ही पढ़ना है था नहीं, फलाना काम ही करना जिथे मर्जी कर लिए। मैंने कहा जिथे मर्जी कर लिए, फिर रसूलुल्लाह ने मदीने में मुनाफिकों की मस्जिद क्यों गिराई थी भाई? मस्जिद तो वो भी मस्जिद थी, और कुरान ने उसको मस्जिद कहा, मस्जिद कहा, मगर क्या कहा? फरमाया हबीब इसको गिरा दे। अल्लाह क्यों? फरमाया हबीब जहां तेरे खिलाफ बातें होती हैं वो मस्जिद मस्जिद नहीं होती। जिस मस्जिद में तेरी इज्जत के खिलाफ बातें हों वो मस्जिद नहीं हुआ करती, और जिस मदरसे में तेरे दीन और तेरी मोहब्बत और तेरी नामूस के बागी बने वो मदरसे नहीं हुआ करते। मस्जिद भी वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद इश्क नबी पे खड़ी हो जाए। इसलिए हजरात गिरामी कदर, ये लम्हा फिक्र ये है मेरी अहले सुन्नत के नौजवानों, उठो, अपने हकूक के लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो, अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को। आज आप नहीं समझते कि आपको इसका नहीं पता कि आपके बच्चे किस कदर तेजी के साथ उनके अकायद तब्दील हो रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो हालात बपा किए हुए हैं, आपके दाएं बाएं क्या हालात हैं, अगर आप तवज्जो नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूं, चाहे मुझ पे 1 लाख के स्टाम्प पे लिखा लो, अगर आज तुमने अपनी औलाद के अकीदे की इस्लाह न करी, तुम्हारे मरने के बाद तेरा बेटा कहेगा कि मेरा बाप मरने वाला काफिर और बिदती था। मैंने सुना है, मैं चशमदीद गवाह हूं कि बाप सारी उम्र अहले सुन्नत पे रहा, बदकिस्मती से बेटे की तरबियत नहीं की, और उसके बेटे को कहा, और ये मैंने सुनाई नहीं, चशमदीद गवाह, उसके बेटे को खुदा के बंदे, तेरा बाप सारी उम्र या रसूलल्लाह कहता रहा, वो सारी जिंदगी गौसे आजम की 11वीं देता रहा, वो सारी जिंदगी नबी पाक के अहले बैत अतार का गुलाम रहा, 10 मुहर्रम को मनाता रहा, 12 रबीउल अव्वल को मनाता रहा। और उसने कहा मेरा प्यो काफिर सी तो मैं भी काफिर बन जाऊं। बात कहां से चली कि लोगों ने कहा कि तेरा बाप चला गया है, उसके लिए खुदा के बंदे इतनी वो जायदाद छोड़ के गया कि खत्म ही दिला दे, इसाले सवाब कर दे। उन्हें कहते है ही आराम है। और जब बंदे ने उसको यह कहा कि तेरा बाप करता रहा तेरे दादा के लिए, कहता वो फजूल उड़ाता रहा, मैं भी उड़ा दिया, तो फिर ये सलूक होगा आपसे। मेरी सुन ले, अगर आप आज ही उनकी इस्लाह नहीं करेंगे फिर मत सोचें, हाँ ये फिर होगा आपके साथ। इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारे मरने के बाद उस नजरिया और अकीदे पर तुम्हारी औलादें कायम रहें कि जिस पर तुम हो, इश्क नबी मोहब्बत रसूल बांटते रहो, उसके लिए जरूरी है जिस बच्चे के लिए आप कपड़े और लिबास आला तलाश करते हो, स्कूल और कॉलेज आला तलाश करते हो, उसको दीन और अकीदा भी आला दे दो, उसकी तरबियत आला कर दो, उसके नस नस में बिठा दो, घोट घोट के पिला दो कि तुम मर जाएगा सदके या रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ेगा। इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को। अब ये बचपन से चीजें होंगी, घरों में इसको रिवाज दो, घरों के अंदर ये बातें करें। वो माएँ तो शायद ही जिंदा हो ना कि जो माएँ ये कहकर दूध पिलाती थी कि सदके या रसूल अल्लाह जी, वो तो माएँ शायद चलेगी, या वो बाप शायद हो कि जो बाप हर महीने कहते थे कि बाबा जी के नाम का खत्म दिया करते हैं जी, अब वो तो शायद माहौल ही खत्म हो गए। उन माहौल को दोबारा बपा करना, मेरी ये बातें सख्त जरूर हैं,
مگر اگر تم نے اپنے بچوں کا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اس طرح کی سختی کرنی پڑے گی، اور پھر جا کے تم اہل سنت کی بقا کا کام کر سکو گے، اپنی اولاد کو اور نسلوں کو اہل سنت پہ قائم رکھ سکو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد عربی کا سچا عشق عطا فرما دے، ہمیں رسول اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق بخش دے، اور ہمیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، حرمت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے۔